أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ بات حالی کے مواعظ ہیں، میں نے ایک بار نہیں کر سکتا. ہمارے کتابخانے میں بہت کتابیں ہیں، ہر کسی کتاب ملے گی، ہم لوگ معلوم نہیں. تصوف کی ایسی کتابیں ہیں، فلسفی کی ہیں، تاریخ کی ہے، جغرافیہ کی ہے. یہ کتاب تھی دیکھا ہوگا، آج کل دیکھا وہاں پر نہیں ہے. ظاہر ہے نفس حالی کی ہے تو میں بدل تو اس آیت کے متعلق نفس حالی ہدایتیں تھوڑا سا سناؤں گا. خود حضرت حالی لکھ رہے ہیں، پڑھا آیت حضرت حالی میں. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب جو سے لوگ نہیں کیے گا سن لیں، روزے کے لیے آئے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا. اب اس کے نقطے بیان کیے ہیں اتنی ہی کیے نقطے ہی چلے جائے گا. اس تصویر میں اس کی رعایت کی ہے، اس سے حل ہو جائے. پھر تمہیں پر روزہ فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو فرض کیا گیا ہے. کوئی مسلم لوگ ابھی بہت سے پی چکے ہیں، تمہیں بھی یہ انداز ہے. پہلے بھی بیان کرتا ہوں رسانی تعلیم. اس تصویر میں اس کی رعایت ہے کہ سہل ہو جائے. یہ کہا کہ جیسے تم پر جیسے ہے فرض، ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اسی سے آسانی ہوگی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انہوں نے برداشت دیا تھا، ہم بھی برداشت کریں. اس تصویر میں اس کی رعایت ہے کہ سہل ہو جائے، کیونکہ ایک تو مسابقت میں رغبت ہوتی ہے. پہلے کوئی چیز ہو لیتی ہے، اسے کرنے کے لیے نہیں رغبت پیدا ہوتی ہے. پہلی قومیں روزہ کر چکی ہیں، بھائی ہم کو دینا چاہیے.
اور چیزیں جو ہوتی ہیں بس تو اس سے ایسے کیونکہ مسابقت میں ساتھ اور ایک مرتبہ جوش ہوتا ہے، ایک مرتبہ جوش ہوتا ہے امریکن جب پہلے لوگ کا روزہ فرض ہوا انہوں نے کیا تو ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب انہوں نے ادا کیا اس فرض کو ادا کیا تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، کھانے لگے ہیں حکمت والی بات۔ اور ایک مطلب جوش ہوتا ہے کہ ہم بھی کریں اوپر روزہ فرض کیا گیا، جیسے پہلے لوگ پر روزہ کیا، جب پہلے لوگ پر روزہ فرض کیا گیا تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ہم پر بھی فرض کیا، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے دوسری یہ کہ جب ہماری شان کل خیر امتی ہے، تم بہترین امت ہو، جب بہترین امت ہو تو پہلے جو لوگ تھے تم سے کم درجے تھے، جب انہوں نے اس حکم کو ادا کیا تو تم کو بدلا کرنا چاہیے، خود تم خیر امت اس کا نقطہ ہے۔ دوسرے کہ جب ہماری شان کل تم خیر امتی ہے، تم بہترین امت ہو، تو جو بہترین امت ہے تو انہوں نے ادا کیا ہے روزے کو، جب بہترین امت ہے تو تم بھی تو اپنی آمدنی سے ٹرائی کرو، اطاعت کرو اور وفاداری کرو۔ جب ہماری شان کل خیر امتی ہے تو خیریت بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے کہ باوجود افضل ہونے کے حق تعالیٰ کو وہ کام نہ کریں جو ہم سے پہلے کر چکے ہیں، غیرت ہوتی ہے۔ جو ہم سے کمتر لوگ تھے اس کو ادا کر چکے ہیں، تو ہم کو جب برتر اللہ نے بنایا تو ہم کو بجاوڑا کرنا چاہیے، بجاوڑا ٹھیک نہیں ہے، موڑی لوگ کے بارے میں بدلے والا ہمارے پٹا کہتا تھا کوئی بولے بدلے والا کہتا ابا یہی کرتے یہ لوگ سمجھتے ہیں بدلے والا ہے سمجھتے ہی میں امداد سمجھنے کا حضور ہے، بدلے والا تو وہیں ضرور کہوں گا۔ حضرت کبھی اسی الفاظ بولتے تھے تو کوئی کہتا تھا بعد میں کہ حضرت بات دوسری الفاظ کو سمجھ نہیں آئی، تم بھی بہت بولتے ہم کو سمجھ نہیں آئی بات خاموش، تم انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہو ہمارے سامنے، ہم کو یہ سمجھ اچھا استعمال کرتے ہو، اور انتابی جواب ہو گئی اور کہا اس میں تو ہم محتاج نہیں ہیں، یہ تم محتاج ہو یہ قرآن حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرو، میرا ہے کوئی علم حاصل کیے قرآن حدیث کا علم میں آتا ہوتا نہیں، ترجمہ امامی کرتے تو ان کے سمجھی کرتے ہیں جو اسے قرآن کو سمجھنا عربیت کو موقوف ہے۔ رشید رضا نے بہت لکھا ہے، میں نے آگے دن نے لکھا ہے، کتنے سماج لکھا ہے رشید رضا نے، اسی آگے شاہ انور صاحب کے زمانے میں آئے، یہ حضرت کی بات ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، یاد آ رہی ہے بات، آپ لوگ کھڑے ہونے لگے تو حضرت کی ایک بات ہے، اب چونکہ میں رہا ہوں نا 13 سال تو بہت سی باتیں سامنے ہیں، مسجد جب میں حضرت جاتے تھے لیکن بھی کھڑے رہتے تھے، ہمیں منع کہ بھائی مسجد اللہ کی تعلیم کی جگہ ہے، یہاں نہ کھڑا ہوا کرو، کہ دوسرے وقت کھڑے ہو گئے، تیسرے وقت کھڑے ہو گئے، کہا بھائی منع کرو، بڈھے آدمی سے منع کرو، یہ کیوں کھڑے ہوئے رہتے ہیں، مسجد خدا کی تعلیم۔ کہاں مولانا دیکھیے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کی ملازمت کرتے کرتے وہاں کوئی آفیسر آتا تھا ہم کو کوئی عادت ہم پڑی، ہم آپ کو دیکھی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کو عادت پڑ گئی ان آفیسران کے سامنے کھڑے ہوتے رہتے، عادت جب کوئی بڑا آدمی آتے سے کھڑے ہو جاؤ، جب آپ آتے ہیں آپ سے بڑا کون ہوگا، اس وجہ سے ہم کھڑے رہتے ہیں، تو آتے ہوئے مجھ کو یاد آتی ہے، کیونکہ اتنا الحمد للہ رہے ہیں یہ ہر چیز ان کی ذہن ہے۔ تو گویا پہلی کو میں ایسی چیز دے گئی جو تمہیں اب تک نہیں دی گئی، ان لوگوں کو روزہ فرض کیا گیا تھا، درمیان میں موقوف رہا ہے، اب تم کو دی جا رہی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔
کا شکر ادا کرو، حامد بنائے. تو گویا پہلی قوم میں ایسی چیز دے گئی جو تمہیں اب تک نہیں دی گئی. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر اب روزہ فرض کیا جا رہا ہے. جو پہلی امتوں کو بہت سالوں کا کہیں پر ہو چکا، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جو چیز درمیان میں نہیں لاگو کی گئی وہ تم کو اب دی جا رہی ہے، تو اس کی قدر کرو. پہلی حضرت نے کہا کہ میں وہ باتیں کہوں گا جو دوسرے لوگ نہیں گئی. انہیں ہم نے ایک بادشاہ دی تھی جس سے وہ بہت جلد اپنا رہا تھا. ہم نے ایک بادشاہ دی تو گویا پہلی قوم میں ایک ایسی چیز دے گئی جو تمہیں اب تک نہیں دی گئی تھی. انہیں میں سے ایک بادشاہ دی تھی جسے وہ بہت جلد اپنا راستہ طے کر سکتے تھے. تمہیں بھی دے دی تاکہ تم بھی راستہ طے کرو. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے ان کو دی گئی تھی تاکہ راستہ طے کرو. بادشاہ سائیکل تو تم کو بھی دی گئی ہے کہ اس کے راستے سے تم اللہ کا راستہ طے کرو. یہ سو اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، سوال ہی ہے. کتب علیکم الصیام، اس لیے فرمایا کتب علیکم. یہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا. خدا کی بڑی رحمت ہے انہوں نے فرض کیا. جو پہلی چیزوں کو فرض کیا تھا اور درمیان میں گویا کی موقوف تم پر ہم نے فرض کر دیا. تم اللہ کا احسان مانو کہ پہلی قوموں کو جو دیا گیا ہم تم کو دے رہے ہیں. جن کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شکیل باپ اپنے بیٹے کو زبردستی مسلم ملائے جدا بھی کرتے ہیں. کوئی شکیل باپ اپنے بیٹوں کو زبردستی مسلم ملا جدا کرتے ہیں پکڑنا ہوتا ہے، جس میں واقعی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا. مسلم اپنے دور کی نسل ہے اب تم کو دی گئی ہے تاکہ مسلم کے ذریعے سے فاضل مسلمان اور خدرات کو نکال کر کے سیدھے سارے مسلمان بن جاؤ. یہ مسیل ہے، یہ روزہ مسیل ہے تاکہ خدرات رویے جو تمہارے بن میں بھرے ہوئے ہیں ایمانی اور نکل کر کے صاف ستھرے تم ہو جاؤ. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ فرض کر دیا ہے. ابھی کس انداز سے لے آ رہے ہیں، بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا. جو دوسری قوموں کو فرض کیا تھا تم پر بھی اللہ نے روزہ فرض کر دیا. یہ بڑی رحمت، اسی رحمت کر دیا جیسے روزہ ہے. رمضانی ہے کون اتنا سفر کرتا ہے؟ رحمت ہے. مجھے چلے جا رہے ہیں مکے مدینے سلامتی کشش ہے. لکھا ہوا کہ مجھے آیت ہے کہ کچھ لوگ ادھر آتے رہیں گے پرشید میں کہا اگر ناس رہتا ملا ناس نہ رہتا تو سارے الگ دستور پڑتے کہ مکہ مدینہ میں جگہ ہی دیکھی جائیں گے. یہ تو منت نہ طبیعیہ دن ہے، اس کی وجہ سے مکہ مدینہ سے اتنی توجہ ہے کہ جب آتا ہے 1 لاکھ روپیہ عمرے میں لگے گا تو میں کہتا ہوں کون جائے گا عمرہ کرنے 1 لاکھ روپیہ؟ ارے میں معلوم کہ عمرہ کے لیے لائی لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کی چاہ کشش ہے، کھانے کعبہ میں کشش ہے. اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی اس کے اندر ٹوٹا پڑتا ہے. دیکھنے سے جی نہیں بھرتا ہے، دیکھنے سے جی نہیں بھرتا. کسی چیز کو دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا. تو کھانا کعبہ اس مسجد میں دیکھنے سے کھانے کعبہ کے ساتھ کھاتے ہو یہ نظر کرو گے ادھر ثواب ملے گا. کھانے کعبہ کی طرف دیکھنا چاہیے، ثواب ملتا ہے. ہم لوگ بیٹھے تھے ہر میں بہت بڑے بہت میں نے دیکھی ذرا سا گرد ابال آتا ہے کہ کھانے کعبہ صاف نہیں دکھائی پڑتا اس ہاتھ سے، لیکن جب آپ نے یوں کر دیا صاف دکھائی پڑتا ہے. اسی طرح کے کھانے کعبہ کی ایک باطنی حیبت ہے اور دولت ہے. جب اس دولت کے گرد غبار کو ہٹاؤ گے باطنی دولت کے سامنے آ جائیں گے. بہت مسائل سے منانا، مسائل سے بچنا. میں نے کہا اس گرد غبار جو ذرا سا اوپر ہے
کے ہٹانے سے کعبہ کے صحیح دور رکھا آدمی صحیح گرام میں دکھائی پڑتا ہے، سب لوگ خود سے دور تھے. میں نے کہا اس گرد و غبار کو ہٹانے سے کعبہ شریف نظر سامنے آ رہا. ہم لوگ تھے اگر دل کی آنکھ کے گرد و غبار کہتا ہے، جب دل کے گرد و غبار کو ہٹاؤ گے کعبہ کی باقی خصوصیات سامنے آ جائیں گے. کعبہ رہا میں پڑھا کعبہ رہا ہر دم تجلی کی حضور، کعبہ رہا ہر دم تجلی کی حضور عید اخلاصات ابراہیم بول. کعبہ رہا ہر دم تجلی. وہ بتی آ گیا جلوا دیجیے اٹھا، بتی نہیں جلتی کیا؟ بتی نہیں ہے. کعبہ رہا ہر دم تجلی کی حضور نام دشیر ہے. کعبہ رہا ہر دم تجلی کی حضور. اب مجھے بات نہیں جانتی کیا کعبہ رہا ہر دم تجلی کی حضور عید اخلاصات ابراہیم بول. کعبہ کے اندر جو تجلی ہے وہ ابراہیم اسلام کے اخلاص کی وجہ سے ہے. میں نے نانا تو نہیں پڑھا تھا شعر کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مخلص تھے، اس کی بنا پر جو بنیاد رکھی آج تعلیم کی شکل میں موجود ہے اور اس کا فرض سارے عالم میں پہنچ رہا ہے. ابھی بیان کیا تھا کوئی تھا نہیں نانا تو مولانا قاسم ابھی بھی مولانا قاسم مخلص تھے، معمولی آدمی کوئی بہن نہیں، 7 روپے کو ملازمت کرتے تھے پریس میں. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حضرت حاجی صاحب کی دعا سے رکھا. میں نے مثال دیا کہ دیکھو دارالعلوم کی کیا بات ہے، سارے عالم میں یہاں کو علماء موجود ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ گئے تھے کہیں بہت دور بڑودا کے اوقات میں گئے تھے. ایک آدمی کہہ رہے تھے آگے بہت پایا آپس میں مولانا آپ میں کہ اگر دارالعلوم نہ ہوتا آج دنیا میں دین رہتا ہی نہ رہتا. وہاں کافی سارے دارالعلوم بنیاد رکھ کے دین کو عام کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا یہ کھانا کا لگتا ہے کھانے کا کعبہ حضرت تجلی بھی حضور عید اخلاصات ابراہیم بول. حضرت تجلیات بڑھ رہی گھٹتی نہیں ہے. ایک بزرگ ہمارے یہاں کے گئے، دوسرے بزرگ ملے، نام ہے سب لکھا ہے میرے دوبارہ سے. کہا وہ تم موجود تھے اسی بنا پر کعبہ کے تجلیات میں کچھ اضافہ پا رہا تھا. میں ان بزرگ کے نور قلب کو کہا کہ اس نور قلب کی جو تجلی تھی کعبہ کے تجلیات میں شاید نہیں ہو کر کے اس کو کہا گیا ہمارے بزرگوں کی نشان. کعبہ رہا حضرت تجلی کی حضور عید اخلاصات ابراہیم بول. کعبہ رہا حضرت بہت مشکل یہ حضرت ابراہیم السلام سے کے خلوص سے ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سے بنیاد رکھی تھی کعبہ کی. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ شعرہ بنا دیا پارے عالم کو. 1 لاکھ لگے 2 لاکھ لگے 4 لاکھ جاتا بھی نہیں. اب بھی لوگ کہتے ہیں مولانا 3 سال ہو گیا قرآن میں نام نہیں آ رہا یہ یاد نہ ہم سے مرتے تھے جگہ خالی ہو گئی ہوگی. مانا کہ اب بھی نہیں ملے گی. کعبہ رہا حضرت تجلی کی حضور عید اخلاصات ابراہیم بول. کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر ایسے نہیں. ہمارے والد صاحب نے بچپن میں مجھے مسلم بلانا چاہا، وہاں تھا بھی لکھ رہا ہے ہمارے والد صاحب نے بچپن میں مجھے مسلم بلانا چاہا، میں نے انکار کیا. ضلع مجھ سے کہا کہ پی لو تو 1 روپیہ دیں گے. وہاں تھانے انعام جو والد نے کہ پی لو تو 1 روپیہ انعام دیں گے. سب وہاں تھانے کا یہی سب ہے. پوری بات بچپن کی تقریر تک سب موجود ہے. سب سوال ہے. اب دیکھیے ان کا کیا ہے. مجھ سے میں ضلع اس میں پکانا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے بچپن میں مجھے مسلم بنانا چاہا، میں نے انکار کیا. مجھ سے کہا پی لو تو 1 روپیہ دیں گے. 1 روپیہ بہت دلوانے کا. میں جانتا تھا کہ اب اگر انکار کروں گا تو دھمکی دے کے پلائیں گے. اب نہیں کرو پیچھے ابھی تو انعام دے رہے ہیں، اب نہیں دیں گے تو پلائی کریں گے ہماری. پھر روپیہ بھی جائے گا اور مارا رکھ پڑے گی کہ نہیں ہوتا ہے. روپیہ
روپیہ بھی نہیں ملے گا اور مار الگ پڑے گی اور پینا پڑے گا اسے میں نے پی لیا ہے مجھے بصیرت حکمت سب اسی اب دیکھیے اس میں کیا مرتب کر رہے ہیں. حق تعالیٰ نے بھی ہماری ضرورت ہماری مدد کے لیے مجھے تجویز کیا ہے. خود باری مجھے جیسے دوسرے لوگ بکواس کیا تھا تم بھی ہم تم کو بھی فرق کرنا ہے تاکہ تو ہمارے مقرر بن جاؤ. مصیر ہے سخت ہے لیکن اسی میں تمہاری کامیابی اور اسی میں تمہاری صحت ہے. ہم تعالیٰ نے بھی ہماری ہی ضرورت جیسے باپ پلاتا ہے حقیق پلاتے ہیں ہم کو مسلم کی بڑی حقیقت معلوم ہے. بہت مشکل جدا کر لیے بہت بیمار ہے بہت بیمار ایسے بیمار سے حضرت مسلم پلاتے وقت حضرت بیٹھتے تھے پنکھا کرتے تھے بات جیسے بلام ہوتے تھے طے ہونے لگتی تھی. پینا آسان ایک طے کرنا اور اس سے مشکل. ماشاء اللہ صاحب بے ہوشی سی ہو جاتی تھی اس میں. اب کیا اس کی تفصیل ہے میں دیکھا حضرت پنکھا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے صحت مند ہونا چہرے پر سیاہی سیاحان سب ہو گئے. کبھی اس بات بیان نہیں بیان کیا ہوگا آج آپ نے بیان کر دیا پھر بچے بھی یہ بات نہیں جانتے ہو یہ موقع بھی بیان کرتا ہے حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے بھی ہماری ہی ضرورت اور ہماری مسئلہ کے لیے مشکل تحریر کیا جدا سے کرتے ہیں ہم تحریر جدا بھی کرتے ہیں مجھے بھی کوئی کرتا اسے کہتے ہیں منزل منزل معنی یہ ہے کہ 15 دن روپے آتے ہیں تاکہ مادے کے اندر پختگی پیدا ہو جائے ڈھیلا ہو جائے اسے ڈھیلا ہو جائے اور مجھے اس کو نکال دیتا ہے آسانی سے. اس لیے ابھی اس چیز کی بات ہو جائے گی. ہر تعالیٰ نے بھی ہماری ضرورت اور ہماری مدد کے لیے مسلم تجویز کیا ہے اور اس کے پی لینے پر انعام کا وعدہ فرمایا ہے. یہ پی ہوتے ایک دوسرے کام دیا اور نہ پینے پر دھمکی بھی دی. اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اس عنایت اور شفقت کا. اللہ بس کے قابل یا آمن کتب المسلمان کما کتب الرجال ضرور تقویٰ کے لیے ہم سب کر رہے ہیں تاکہ تم کو تقویٰ کے کر دے کے اپنے جنت میں پہنچا دیں. دشواری ضرور ہوگی لیکن اسی سے ہمارا کوئی حاصل ہوگا اسی سے ہماری زیادت ہوگی اسی سے ہمارا کوئی بڑا اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے. ہر ایک نئے مراحل ہے نہیں خود ہی کہا کہ وہ مرحوم کرو کسی نے کیا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اس رعایت اور شفقت کا ہے. اللہ وقت کے قابل ہے وقت کے قابل مضمون. لوگ ستار کی دن سالگی کے دونوں پر ناچتے ہیں. میں نے دیکھا لڑکے ناچتے ہیں دیکھا کہیں گے ان کے جڑتے ہیں افسوس انہیں ہچ نہیں کہ ہچ کی چیزیں اور وقت کی چیزیں علوم ہیں کتاب و سنت کے علوم. ہمارے بزرگ تھے مدرس تھے دارالعلوم میں مطالعہ کرتے رہتے حضرت سے ہم نے سنا ہے ان کو استاد تھے. اسی میں مزہ رات میں جب کوئی اچھا مضمون ملتا تھا تو ان کو مزہ آتا تھا کچھ اللہ تعالیٰ علوم کے اندر بھی مزہ ہے علوم میں معلومی چلانے مالا عین ودار بلا حضور سمیت بلا خضر ادا کر کے بشر. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں اور کانوں نے سنی نہیں ہیں اور کیا آگے والی کہہ رہے ہیں
ہمارا کہتے ہیں بلا خطرہ اس پر بڑھتا ہے اور قلب بشر پر خطرہ بھی نہیں ہوگا. اس کی ترتیب قابل کیا ہے کہ ایسے سے علوم ہوں گے جو مست پیدا ہے. نبی بھی مست ہو جائے گا. یہاں سب علوم ہے نبی کو. جنت کے علوم عجیب و غریب ہوں گے. بڑا خطرہ کر رہی بزرگوں نے تفصیل کیا ہے. مالا حضور سمجھا بلا آئین بلا خطرہ ادا کر دے بچر. ہمارے علماء جب علوم میں گھلتے ہیں ان کو بڑھ جاتا ہے. ٹھیک دیتے ہیں دادوں کی مدد کی بات ہے فرما دیتے. یہ ہے علوم. خاک سمجھیں گے ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. یہ رموز معرفت قرآن حدیث کی وہ لوگ سمجھیں گے جو بازاریوں کی بات کرتے ہیں. خاک سمجھیں گے بظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. ان کو کیا مزہ ہے منہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کرتا. کہتے ہیں ستار کی ٹونگوں پر کودتے ناچتے ہیں. اب تو انہیں کھینچ نہیں وقت کی چیزیں علوم ہیں. علوم پر جو مست ہے ایسے علوم اللہ وہاں دے گا جو پھلوں میں ہوتی درد نہیں ہوگی وہ علوم میں ہوگا. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے جائیں گے جو یہاں ان کو نہیں دیے گئے. علوم ہی کچھ ہو. ہر چیز وہاں کی الگ ہے. کھانا بھی الگ, علوم بھی الگ, پھل بھی الگ. یہاں کا پھل لیجیے کھائیے ختم. وہاں کا پھل ایسا ہے کہ کھا ڈالیے اور پھل موجود رہے گا وہیں پر. بازار میں جائیے حسن وہاں کی حسین دکھتے ہیں. حسن نہیں کہیں ہوتا ہے. سفیدی دکھی جو نہیں سفیدی نہیں دکھی وہاں سفیدی کیفیات جو ہے وہ بھی دکھے گی. حسن کیا ہے حسن کیفیت ہے وہ بھی وہاں بکے گا. حسین نہیں حسن بکے گا. اور جس حسن کو چاہے گا آ جائے گی چہرے میں اور لاکھوں حسن اس کے چہرے کو ہوگی اور کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہ جنت ہے. ہزاروں حسن اس کے اندر جب دیکھے گا کوئی اپنی چیز بڑی اچھی چیز آ گیا. یہاں سے ایک مطلب گاڑی پر لگا دیجیے بدنمائی آئے تھے کہ نہیں. وہاں حسن پر حسن لاکھوں کروڑوں حسن ہوگا. سب کے الگ الگ رنگ ہوں گے اور الگ الگ ٹائپ ہوگی اور اس کے اندر کوئی سوال نیسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا حسن سمجھ آئے بلا عین بلا خطر کرتے. پھل جو کھایا وہی ہوگا. پھل جو کھایا وہی وہاں لگا ہوگا اور جو کھایا وہی ہوگا جو لگا وہی کھایا. کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے انقطاع ہو تو نہ مقطوع والا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ وہاں کے پھل نہ مقطوع ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس ساتھ سے الگ ہو جائے پھل تو دوا نہیں رہے گا. دوا میں رہے گا اور وہ دائم ملک ہے. وہاں کے دوام لازم جیسے یہاں فلاں ملک ہے تو فلاں لازم ہے. ایک حرف آپ ہیں کل نہیں ملے روز بدل جائے. وہاں جو چیز جیسی ہے وہ ہمیشہ دائم رہے گی. وہ دارو بقا ہے یہ دارو فنا ہے. ہر چیز میں فنا نہ جوانی ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بچپنا ہے نہ کتنے ہیں عمارت ہے سب ختم سے نہیں بڑی وہ ہر چیز کے دوام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی جنت کو دینے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی جگہ جنت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نصیب فرمائے. بہرحال خدا نے ہم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم اسے کریں. اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ اب کی بڑی شدت کی گرمی
تم پر اللہ نے احسان عظیم کیا کہ روزہ کو فرض کیا. کیسے روزہ رکھا جائے؟ بڑی تپش ہے جو چیز اتنی لذیذ ہے تمہارے لذیذ نفرت کی چیز وحشت کی چیز ہے. سوچ لو روزہ جب فرض کیا گیا ہے گرمی بھی ہے تم کو کرنا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها نہیں رکھ سکتے نہ رکھو اگر کہیں لیکن فرض تو ہے. بہرحال تمہیں اس کی کیا فکر ہے؟ جو اپنا کام جو اس کے لیے ایسی سامان مہیا کر دیں گے جسے لینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسی سامان روزے کی بات. وہ تمہاری بدگمانی کا موقع ہے انسان کی خوب تپش ہوتی اسی طرح گرمی پڑتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے موسم میں جب بھی گرمی شدید ہوتی ہے فوراً ہوا ٹھنڈی کرا دیتے ہیں. یہ بہت بتا رہے ٹھنڈی میں 5-6 سال پہلے بہت گرمی تھی بیمار تھی 17-18 ہزار کو ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر اور گرمی رہے گی کتنے لوگ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ انا ہند عبدی میں اپنے بندوں کی گمان کے ساتھ تم ان کے ساتھ لطف و کرم کی امید رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ لطف و کرم انہیں کا معاملہ فرمائے گا. تمہارا اللہ رمضان کی بھی عجیب برکت ہے. شروع ہوتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی گی ثابت ایسے ہو رہا ہے. آدھی حکمت ہی نہیں تھی جو منع بھی کر دیتا ہم ڈاکٹر تمہارا اللہ رمضان کی بھی بڑی عجیب برکت ہے. شروع ہوتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. کولین کی مثال ہو گئی ہے تو نہایت کڑوی. کولین دوا نے وہی کھلایا ہم کو مگر اس کی گولی پر شکل لپیٹ دی گئی ہے کہ کولین معلوم نہ ہو اور اس کا نفع حاصل ہوتا ہے. روزے میں ہے گرمی شدت ہے یہ کسی میں مزہ آتا ہے. کوئی فرق نہیں. روزہ رکھتے ہیں تو میرے بوڑھے تھے ہم تو کہتے ہیں معام ہمارا مطلب ہم تو دیکھ چکے ہیں. الحمد للہ میں بھی رکھ رہا ہوں نبی صاحب عمر پہلے مولانا بھی بیان کرتا تھا میں اپنے بھی بیان کرتا تھا. آپ نے ہوتی ہے مجھ تو بات عجیب ہوتا تھا. اس وقت گرمی شدید تھی رکھتے تھے کوئی بات نہیں. بہت جب مولانا ہمارا سب آنے کو ہوتے تھے تو یہ نہیں جان کرتے تھے کہ میں روزہ ہوں تو وہ خود کہتے کہ آپ معلوم ہے روزہ کو رکھتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ کہیے کہ نہیں کچھ روزہ رکھتے ہیں. اس عمر میں بہت کمزور تھے. لطف آتا تھا کہاں روزہ کی جانے کی دعا نہ کرو رد کرو. روزہ بابرکت عبادت بہت عجیب لطف جاتا تھا. دور بعد میں جاتا تھا واشری کی تفصیل یہ رہی. وہاں شبیر احمد صاحب کی تفصیل پڑھتے رہتے. لیکن مولانا وہاں شبیر احمد صاحب کہتے تھے کہ پوری کی تفصیل میں نہیں شکل نہیں لکھیں گے نہیں لکھ سکتے لکھ دیتے تو بات اچھا ہوتا یہ کہتے تھے. میں نے ان حضرت کو دیکھا نہایت کمزور لیکن بہت چست. ہم لوگ محرم وغیرہ کا روزہ رکھتے تھے حضرت کو معلوم ہوتا ارے جسے آپ نے بتایا میں رکھتا کون رکھتے تھے. کہیں میں کہتا حضرت میں جا رہا ہوں فلاں کی عبادت کرنے کے لیے کہا میں بھی چلوں گا. ایسی جگہوں پر جاتے تھے. اب ہم لوگ تو جوان تھے اس وقت بھی ایسی کچھ تو نہیں کرتے تھے یہاں یہ گٹھا وہ گٹھا کہیں جاتے تھے. میں بھی یاد کروں گا مجھے ثواب ملے گا. ثواب کے تعلیم حضرت کو دیکھا ہوا آپ نے مجھ کو بھی ثواب ملے گا. بہرحال سبحان اللہ. بہت اچھا لکھا ہے. اب بہت دیر ہو جائے گی. بہت آگے والا بھی بہت اچھا ہے لیکن کچھ میرے لیے بھی شاید بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ نے روزہ فرض کیا کچھ ہی بار ایک مجھ سے آپ روزہ فرض لعلکم تتقون یہ خیال رکھو کہ ہم متقی ہو جائیں.
ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کے دیکھو کیا تبدیلی تمہارے اندر پیدا ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے. دوا پیے ہو 40 دن, دیکھو کہ کیا ہوا. 1 مہینے میں روزہ رکھا, ویسی اگر تمہاری اخلاقی حالت ہے تو افسوس کی بات ہے. تقویٰ کی وہی کیفیت جو پہلے تھی اب بھی ہے, افسوس کی بات ہے. بد اخلاقی, بدخلقی, بدمعاملگی, بدمعاشرتی ایسی ہے, افسوس کی بات ہے. روزے کے بعد تبدیلی آنی چاہیے. پہلے غصہ زیادہ تھا, کم کرو. بدخلقی زیادہ تھی, کم کرو. بدمعاملگی تھی, کم کرو. سب روزے کا صحیح فائدہ ہے. روزہ اسی لیے آیا ہے تاکہ تمہاری اصلاح کرے. اگر تم بدمعاملہ رہو, بدخلق ہو, بد اخلاق ہو, کچھ اخلاق اختیار کرو. معاملات میں صفائی نہیں, صفائی پیدا کرو. یہ روزے کا مفہوم اور تقوی کا یہی معاملہ ہے. تقوی کوئی ایسی چیز نہیں. تقوی امتثال عوامر اور اجتناب نواہی کا نام ہے. عوامی کا امتثال کرنا, مناہی سے بچنا, یہ تقوی ہے. تقوی صرف ایک مفہوم نہیں ہے. یہ مفہوم یہ ہے کہ امتثال عوامر, عوامی کا امتثال اور نواہی کا اجتناب, یہ تقوی. اللہ ہم سب لوگوں کو تقوی جو مطلوب ہے اللہ کے نزدیک وہ ہم کو حاصل ہو جائے. ہم سب کے لیے دعا کیجیے آپ لوگ. اللہ ہم سب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, سب متقین ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوی کی طرح سے لباس تقوی سے مرسہ کر دے. ہماری عید لباس تقوی والی عید ہو, لباس تقوی ہو. ٹھیک دکھائی کا من میں چاہتا ہے, بس کرتا ہوں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزے کی قدر کی, یہ کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو دیا ہے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین, جیسے پہلے لوگوں کو فرق کیا تھا, تم کو بھی ہم نے یہ نعمت دیا ہے. اور یہ انداز سے انہوں کو مصیبت دیا تھا تم کو مجھے نہیں, یہ نعمت یہ مت ترجمہ کرو, اس سے یہ بات ہے. جیسے ان لوگوں کو نعمت دیا تھا روزے کی, تم کو بھی یہ نعمت ہم نے دیا ہے تاکہ تم مستقیم پر اعتدار ہو جائے. یہ مفہوم ہے حضرت سکھانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین کے سمجھنے اور عمل کرنے بلکہ اس سے متصل ہونے کی توفیق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خانی کے نکات اور حکمتوں کو بیان کرنے سے بہت بصیرت ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے روزے میں کر دیجیے, ہمارے دلوں میں کر دیجیے, ہمارے ماحول کو بڑھا دیجیے تاکہ تقوی کی ہوا چل جائے. حبت ریحو تقوی, تقوی کی ہوا چلا دیجیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ولیس ذلک بعزیز, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں تقوی, صحیح معنی نماز, صحیح معنی میں تلاوت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.